اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تبیین سورہ مبارکہ بقرہ میں آیہ سوم حقیقی ترتیب کے لحاظ سے اور مطبوعاتی ترکیب کے لحاظ سے آیہ دوم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آغاز میں حق تعالیٰ کا انسان کی ہدایت کے لیے ہدایت کے بنیادی منشور کی وضاحت ہے۔ سورہ فاتحہ میں آغاز میں ہدایت کے بنیادی ارکان، اصول و بنیادیں ذکر کی گئی تھیں جن پر کائنات کا نظام قائم ہے، تکوینی نظام، اور جن بنیادوں پر تشریعی ہدایت استوار ہے انہیں انسان کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انسان کا تعہد ہے اس ہدایت کے اصول کے مطابق انسان نے اللہ کی حاکمیت میں اللہ کی بندگی و اطاعت اختیار کرنی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی کے تمام مراحل میں پرورش میں عون و معونہ طلب کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہدایت اور ہدایت کے صراط کی خصوصیات ہیں۔ سورہ بقرہ کا آغاز میں منشور ہدایت جو اہدنا الصراط المستقیم کے جواب میں انسان کو مل رہا ہے، ہدایت کی اجابت ہے اس تقاضے کی، اور وہ ہدایت اب انسان کو پیش کی جا رہی ہے جس کا عنوان کتاب قرار دیا ہے، ذالک الکتاب۔ پھر آگے کتاب کی خصوصیات ہیں کہ یہ لا ریب فیہ ہے اور ہدایت ہے، موضوع اس کتاب کا ہدایت ہے، اور شرط یا قابلیت اس ہدایت کے لیے تقویٰ ہے۔ ہدایت کے اس منشور کو کتاب کا عنوان دینا یہ ہدایت کی نوعیت کا عنوان ہے کہ یہ ہدایت کس انداز کی اور کس طرز کی اور کس نوعیت کی انسان کے لیے درکار ہے، اور اسی نوعیت میں اس کو یہ ہدایت فراہم کی گئی ہے، عطا کی گئی ہے۔ کتاب اس ہدایت کے منشور کا اصلی عنوان ہے، باقی اس کے اوصاف ہیں، اور ان اوصاف میں سے ایک اہم وصف جو مقرر تکرار ہوا ہے اس کتاب میں کتاب کے بعد وہ قرآن ہے۔ اور یہ دونوں عنوان بنیادی طور پر ہدایت کی نوعیت اور اس منشور ہدایت، آئین ہدایت کی طرز کو وضاحت کرتے ہیں۔ ان میں لغوی اعتبار سے کتاب کتب سے مشتق ہے، کاف تے بے، اور کتب عربی لغت میں بنیادی معانی میں اصلی معنی میں کاتب دو متفرق چیزوں کو آپس میں جوڑنا اور انہیں سی دینا اس طرح سے کہ ان کے اندر موجود جو چیز موجود ہو، جس کی خاطر ان دونوں کو، یعنی جس غرض کے لیے ان دونوں کو جوڑا جا رہا ہے وہ محفوظ ہو۔ تحفظ اس شے کو دینا ہے جس کے لیے یہ دو جز یا دو کنارے یا دو سرے
دو حصے جوڑنا مقصود ہے۔ اور دوم، ان دو سروں کو جوڑنے کو کاتب کہتے ہیں اس طرح سے کہ یہ دو سرے آپس میں اس طرح سے سل جائیں اور آپس میں اس طرح سے متصل ہوں، مل جائیں، جڑ جائیں کہ دیرپا ہوں، پائیداری ہو اس کے اندر، یعنی ایک لمبی مدت تک یہ کیفیت اس کے اندر باقی و برقرار رہے۔ یعنی ثبات بھی اس کے معنی کا بنیادی حصہ ہے کہ یہ جو جوڑ کا کام کیا ہے آپ نے، یہ ثابت ہو، دائمی بھی ہو، فوراً عارضی طور پر، وقتی طور پر دو چیزوں کو جوڑنے کو کاتب نہیں کہتے، اس کے لیے دیگر الفاظ ہیں۔ اور اسی معنی میں قرآن، لفظ قرآن جو مادہ قرض سے مشتق ہے، قرأ سے، اس کا معنی بھی جمع کرنا ہے، اکٹھا کرنا۔ کاتب کا مطلب جوڑنا ہے، اکٹھا کر کے جوڑنا ہے کہ پہلے ایک شے جو متفرق ہے، منتشر ہے، علیحدہ ہے، اسے جمع کیا جائے، اکٹھا کیا جائے، اس کا انتشار ختم کیا جائے، اور دوم اس کو اکٹھا کر کے پھر اسی طرح منفصل نہ رکھا جائے بلکہ اسے اس طرح سے متصل کر کے جوڑ دیا جائے، سلائی کر کے ایک ترتیب کے ساتھ، اس میں ترتیب ایجاد ہو اور اس ترتیب کے ساتھ اس کو آپس میں ملا دیا جائے۔ یہ اس کا لغوی اور ابتدائی بنیاد ہے اور معنی ہے۔ اب اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اس منشور کو عنوان کتاب دیا ہے، یعنی ہدایت کے اندر یہ کاتب کی خاصیت، اس کی اصلی بنیادی صفت ہے کہ یہ ہدایت مکتوب کر کے، یعنی اس کاتب کے عمل سے گزر کر کتاب کی کیفیت میں آئی ہے۔ کتاب سے مراد یہاں وہ معنی جو ہمارے ذہنوں میں ہے، اوراق سے بنی ہوئی شرازہ بندی کیے ہوئے لکھے ہوئے صفحات، انہیں قرآن نے صحیفہ کہا ہے، اور کتاب کا مصداق ہے صحیفہ۔ صحیفہ جسے لکھا گیا ہے، اہل لغت نے بیان کیا ہے کہ صفحہ اور صحفہ یہ اشتقاق کے قاعدے کے مطابق دونوں ایک لفظ ہیں، یعنی ہم اس اشتقاق کبیر کے مطابق صحفہ کو صفحہ کہتے ہیں، دونوں ایک معنی میں ہیں۔ صفحہ ہم کہتے ہیں، قرآن میں صحفہ کہا گیا ہے اس کو، صحیفہ۔ صحیفہ ایک ایسی پھیلی ہوئی چوڑی وسیع چیز کو کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی چیز درج کی جائے، اور جب انہیں ملا دیا جائے متعدد صفحات کو تو وہ صحیفہ کہلاتے ہیں یا مصحف کہلاتے ہیں۔ ہم جیسے کتاب کہتے ہیں، یہ صحیفہ ہے۔ صحیفہ کتاب کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے، کتاب کے معانی میں سے صحیفہ نہیں ہے۔ یا یہ کتابیں جو ہمارے ہاتھ میں ہیں، موجود ہیں، لائبریریوں میں موجود ہیں، نصاب کی کتابیں ہیں، جنہیں ایک اندازے کا صفحہ کاٹ کے اور ان کے اوپر حروف لکھ کے یا ٹائپ کر کے اور پھر انہیں کثیر تعداد میں چھاپ کے اور ان کی دوخت و سلائی کر کے جلد بندی کر کے ہم جس کو کتاب کہتے ہیں، یہ کتاب کا معنی نہیں ہے، یہ کتاب کا مصداق ہے، چونکہ اس کے اندر ایک تو اوراق منتشر تھے، جڑے ہوئے ہیں، دوسرے مطالب اس کے اندر جوڑے گئے ہیں، تیسرا الفاظ اس کے اندر جوڑے گئے ہیں، چوتھا اس کے اندر عقائد، نظریات، احکام باہم مرتبط کر کے ترتیب کے ساتھ، نظم کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں، اس وجہ سے اس کو کتاب کہا جاتا ہے۔ اور اس کا اپنا ترکیبی معنی اجزاء کے لحاظ سے دیکھیں تو صحیفہ ہے، ہمارے ہاتھ میں یہ جو کتاب ہے یہ صحیفہ ہے۔ کتاب اس وجہ سے ہے چونکہ کتب کا عمل اس کے اندر موجود ہے، اس کے اوراق، اس کے عبارتیں، اس کے جملات، اس کے حروف، اس کے مطالب آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے اس کو کتاب کہتے ہیں۔ قرآن
قر سے ہے اور قر سے جوڑنے جمع کرنے کو کہتے ہیں، کہ جو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہوں انہیں اکٹھا کر کے یکجا کر دیا جائے، جمع کر دیا جائے، انہیں تفرق ان کا ختم کر دیا جائے۔ جس طرح علوم میں ایک رائج اسلوب ہے کہ ہم اشیاء کی معرفت و تعریف ازداد سے بھی سمجھ سکتے ہیں، یعنی ان کے مخالف معانی سے ایک معنی کو سمجھ سکتے ہیں، جیسے نور و ظلمت ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک انسان کو سمجھ میں آ جائے تو دوسرا قرینہ تضاد یا قرینہ تخالف سے خود ہی انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے، چونکہ یہ ایک نور ایک حقیقت ہے، ظلمت اسی حقیقت کا عدم ہے، لہٰذا دونوں ایک دوسرے کے معرف بن سکتے ہیں، اور یہ ایک علمی رائج طریقہ ہے۔ قرآن کریم نے بھی ایسا کیا ہے کہ بعض حقیقتوں کو ان کے ازداد سے یا ان کے مخالف معانی کے ذریعے سے وضاحت کی گئی ہے، کھولا گیا ہے۔ چونکہ افراد مختلف ہوتے ہیں ذہنیت کے لحاظ سے، کسی کے ذہن میں ایک معنی واضح تر ہوتا ہے، دوسرا مبہم ہوتا ہے، تو جو معنی واضح ہوتا ہے اسے معرف قرار دیتے ہیں، اس معنی کے لیے جو غیر واضح ہے تو وہ غیر واضح بھی روشن ہو جاتا ہے، اور کسی دوسرے شخص کے ذہن میں الٹ ہوتا ہے، اس کے ذہن میں جو مبہم ہے وہ اس کے ذہن میں واضح ہے، اور جو اس کے لیے واضح تھا وہ اس کے لیے مبہم ہے، تو اس کا معرف الٹ ہو جائے گا، وہ دوسری ضد پہلی ضد کی معرف بن جائے گی۔ کاتب کو ہم سمجھ سکتے ہیں اس کی مخالف حالت سے، کہ اگر کوئی شے حالت کتب میں ہو، مکتوب ہو، کتابت ہو، کتاب ہو، تو اس کی برعکس حالت کیا ہے جو کتاب کے بالکل مخالف معنی بنتا ہے، وہ قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، وہ ہے نقص سے، اختتے، نون کاف سے، نقصا، ادھیڑنا، کھول دینا، جڑی ہوئی چیز جس کو آپ نے ہم جوڑا ہے۔ اردو میں بھی ایسا ہے کہ کسی چیز کو اگر آپ نے جوڑا ہے، آپس میں متصل کیا ہے، کسی چسپان چیز کے ساتھ کیا ہے، یا کسی دھاگے سے سلائی کی ہے، یا جوڑنے کے جتنے بھی وسائل ہیں، کسی ایک مدد سے آپ نے یہ کام کیا ہے، کوئی بچہ یا دوسرا آدمی آتا ہے وہ اکھاڑ دیتا ہے، اس سے ادھیڑ دیتا ہے، وہ جڑی ہوئی چیزیں ان کو کھول دیتا ہے۔ یہ کھول دینا، ہر چیز کا کھولنا نقص نہیں ہے، اس کے لیے قرآن نے علیحدہ الفاظ استعمال کیے، یعنی کھولنے کی کیفیتیں، یہ کس چیزوں کو کھول رہے ہیں۔ فتح بھی کھولنے کے معنی میں ہے، اور اس کے مترادف الفاظ بھی ہیں۔ نقص کھولنے کو کہتے ہیں، وہ کھولنا جس میں تخریب ہے، یعنی جس میں نظم ختم کرنا ہے، ترتیب ختم کرنی ہے، جو اس کے آپس میں جو بنایا گیا تھا، سلائی کی گئی تھی، اس کپڑے کی سلائی کو ادھیڑ کے کھول دینا ہے، اس کو نقص کہتے ہیں۔ اور اگرچہ قرآن کریم میں نقص غزل کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، اس تمثیل میں، معروف تمثیل میں قرآن کریم نے مومنین کو، متدینین کو یہ فرمایا ہے کہ آپ ایک جرم نہ کریں، سختی سے قرآن نے مثال دے کر، اور مثال بھی قابل مذمت مثال دے کر، اس عمل سے ہمیں روکا ہے کہ انکاس نہ کریں۔ انکاس وہ جرم ہے جو انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے، ایک پوری نسل کو تباہ کر دیتا ہے، مکتب کو خراب کر دیتا ہے، وہ کام جو ہر عصر میں انجام پا رہا ہے، اور چونکہ اس کا وقوع متوقع تھا، قرآن کریم نے یہ مثال دے کر لوگوں کو اس سے روکا ہے کہ نہ کرو یہ کام۔ یہ جیسے سورہ فتح میں ہے، فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ۔ سورہ نحل آیا 92 میں وہ تمثیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور بہت ہی فصیح تمثیل ہے، جیسے توجہ میں رکھے ہمیشہ انسان، خصوصاً اہل علم، علماء و مبلغین و وہ امور، وہ لوگ جو مثلا اجتہاد کام ہے ان کا، تدریس کام ہے ان کا، تالیف ہے، تبلیغ ہے، تفہیم ہے، تصنیف ہے، یہ
ان کے لیے بہت اہم ہے یہ آیہ کریمہ۔ آیہ 92 میں سورہ مبارکہ نحل میں حق تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونُوا أُمَّةً هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اس سے پہلے ہے کہ وَأَوْفُوا بِعَہْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ عہد کا ذکر ہے کہ جو عہد کیا ہے اسے نقض نہیں کرنا، اور جو بنایا ہے، جوڑا ہے، بنا ہے، اسے نقص نہیں کرنا، اور اس عورت کی طرح مت بنو وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ یہ ایک عورت کی مثال ہے، یا فرضی ہے یا حقیقی ہے۔ بعض نے مفسرین نے لکھا ہے کہ حقیقی کردار تھا۔ مکہ میں ایک عورت تھی اور وہ شادی شدہ تھی، خوبصورت تھی، بہت ہی معزز۔ اس کا شوہر تجارت کی غرض سے گھر سے باہر گیا ہوا تھا اور مدت مدید تک واپس نہیں آیا، اور اس کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ زندہ ہے، مر گیا ہے، آنا ہے، نہیں آنا ہے۔ تو ایک مدت تک لوگوں نے اس کی واپسی کا انتظار کیا۔ جب مایوس ہو گئے تو اس عورت سے کہا کہ اب تم شادی کر لو، اور چونکہ وہ خوبصورت تھی لہٰذا ہر مرد اس کی شادی کا خواہاں تھا کہ ہمارے ساتھ شادی کر لو۔ وہ شاید مالدار بھی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی ان مردوں کے ساتھ شادی کرنا، اور اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں تھی۔ مثلاً اسے کہتے تھے اب تیرا مرد واپس نہیں آنا، تو وہ کچھ ان کو قانع نہیں کر سکتی تھی کہ مجھے اس کا علم ہے آئے گا واپس، خاندان کا یا دوسروں کا دباؤ ہوتا ہے۔ تو اس نے ایک ہیلا اپنایا، اس نے یہ ہیلا اپنایا کہ میں اپنے لیے ایک قالین بنا رہی ہوں، یہ قالین جب مکمل ہو جائے گی تو اس وقت میں شادی کروں گی۔ اپنے جہیز کے لیے خود اپنے ہاتھ سے قالین بنا رہی ہوں۔ تو لوگ مطمئن ہو جاتے کہ یہ قالین ایک دن ختم ہو جائے گا جو بنانا شروع کیا۔ تو وہ طریقہ اس کا یہ تھا کہ وہ دن بھر لوگوں کے سامنے بیٹھ کے سارا دن قالین بناتی رہتی، بنتی تھی، وہ اس کو تانا بانا ملاتی۔ وہ خاص طریقہ ہے، دیکھا ہوا ہے آپ نے تصویروں میں، اگر خود نہیں کیا کہ بعید ہے خود کیا ہو، لیکن دیکھا ہوگا آپ نے۔ یا پرانی خواتین گھروں میں سویٹر بنتی تھیں، یہ معمولی ضرورت کی چیزیں یہ خواتین گھروں میں کرتی تھیں، جیسے بچوں کی ٹوپیاں بنانا اور ناڑے بنانا شلواروں کے لیے، اس طرح کی عام میز پوش بنانا یا تکیے کے کور بنانا، یہ گھریلو صنعتیں تھیں جو موبائل آنے سے پہلے خواتین کیا کرتی تھیں۔ ابھی صرف موبائل پہ بازی کرتی ہیں، اور وہ تربیت ختم ہو گئی۔ خواتین بڑی مائیں بچوں کو خصوصاً یہ تربیت دیا کرتی تھیں بچیوں کو، یہ ان کا گھریلو صنعت تھی، عام خواتین یہ کام کرتی تھیں۔ وہی طریقہ ہے کہ دھاگا لے کے اس دھاگے کو ترتیب سے بننا ہوتا ہے، بعض میں سلائی ہے، بعضوں میں دھاگے کو ہی گھمانا اور بننا اور گرے لگانا ہے، اور اس سے کوئی اچھی مفید چیز وسیلہ ضرورت کا بن جاتا ہے۔ اس عورت نے قالین بنانا شروع کیا، اور دن بھر وہ بنتی ایک حصہ، اور رات کو اس کو ادھیڑ دیتی تھی، وہ دھاگا سارا کھینچ کے نکال دیتی تھی اس کا، پھر وہ پہلی حالت میں آ جاتا۔ اصل میں وہ ٹالتی تھی ان لوگوں کو، ٹال مٹول کے لیے یہ کام کرتی تھی کہ یہ قالین مکمل نہیں ہونا، اور اس طرح میں ان مردوں کے اس سے بچ جاؤں گی، خواہش سے۔ لہٰذا یہ عمل وہاں ایک مشہور تھی یہ عورت کہ یہ کام کرتی ہے، دن کو بنتی ہے، غزل کرتی ہے۔ غزل بننا ایک کام جو کرتی ہیں خواتین کرتی ہیں نا، بچوں کی، یہ عورتوں کی
لمبے بالوں کی مینڈیاں بناتی ہیں، ان بالوں کی گچھے بنا کے رسیاں بنا کے اس طرح ان کی ترتیب، اور ان کو آپس میں بننا شروع کر دیتی ہیں، مینڈیاں ان کو کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک خواتین کا ہر کلچر میں ہے، یہ غزل ہے، یہ مینڈیاں بنانا یا قالین بننا۔ نقص اسی کو ادھیڑ دینا ہے۔ اب کچھ چیزیں بننا جو ہے وہ سلائی ہے، کچھ چیزیں بنائی ہے، مختلف صورتیں ہیں اشیاء کو آپس میں جوڑنے کی، ترتیب دینے کی، جن میں سے ایک جو عمل ہے وہ غزل کہلاتا ہے۔ وہ یہ کام کرتی تھی کہ جو بنا ہوتا تھا، ترتیب دیا ہوتا تھا، اس کو ادھیڑ دیتی تھی، نقص کرتی تھی۔ کاتب بھی جوڑنا ہے، غزل بھی جوڑنا ہے۔ غزل ایک خاص طرح کا جوڑنا ہے اور خاص اشیاء کا، کاتب ایک علیحدہ طرح کا جوڑنا ہے۔ اور اس کاتب کو اگر ختم کرنا ہے تو جس طرح کہتے ہیں نا کہ شیرازہ بکھیر دینا، اردو میں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں فارسی الفاظ کی مدد سے۔ کاتب کو کہتے ہیں شیرازہ بندی۔ شیرازہ وہ دھاگا ہوتا ہے جو سوئی کے ذریعے اوراق کے اندر پھیرا جاتا ہے۔ سوئی کے پیچھے دھاگا باندھ کے پھر سوئی کو پھیرتے ہیں کاغذوں کے اندر، اور مختلف منتشر کاغذ سوئی کے گزرنے سے، اس سوراخ سے، دھاگے کے گزرنے سے آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ اس دھاگے کو شیرازہ کہتے ہیں۔ دھاگا باندھنا اور دھاگے سے کاغذ باندھنا، اس کو شیرازہ بندی کہتے ہیں۔ اور اگر کسی نے یہ کتاب ادھیڑنی ہے، پھاڑنی ہے، تو اس کو وہ شیرازہ نکالنا ہوتا ہے۔ وہ جو دھاگا ہے وہ کھینچ لیتے ہیں، اوراق علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ شیرازے صنعتی دور میں کچھ دھاتوں کے بن گئے ہیں، کچھ اور شکلیں شیرازے کی بن گئی ہیں، لیکن بنیادی کام ایک ہی ہے۔ آپ دھاگے سے، اونی دھاگے سے یہ کام کریں، یا کوئی تار لوہے کی ڈال دیں، یا کوئی اور چیز دھاگے کے طور پر کوئی کلپ ایسا استعمال کر لیں جس سے اوراق کو آپس میں جوڑ دیا جائے، وہ ساری چیزیں شیرازہ کہتی ہیں۔ شیرازہ بندی اس وسیلے سے کاغذوں کو جوڑ دینا، اور شیرازہ بکھیرنا وہی شیرازہ نکال دینا جس نے جوڑا ہوا ہے۔ اوراق الگ الگ منتشر ہو کے رفع دفع ہو جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، ہوا میں اڑ جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں۔ جو کام روزانہ طالب علموں کے لیے یہ آشنا کام ہے، شیرازہ بکھیرنا، کاپیاں پھاڑتے ہیں، کتابیں پھاڑتے ہیں، یہ کام روز کر رہے ہیں آپ۔ کاتب، اللہ نے جس چیز کو کتاب بنایا ہے، یعنی ربط دیا ہے، منظم کیا ہے، نظم پیدا کیا ہے، ترتیب دی ہے، اور ترتیب بھی دی ہے انسانی ضرورتوں کے مطابق اس چیز کو۔ اس کو پڑھاتے ہوئے انسان یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ ترتیب جو اللہ نے دی ہے، پڑھاتے ہوئے وہ ترتیب شیرازہ اس کا نکال دیا جائے، یہ مطالب الگ کر دیے جائیں، منتشر کر دیے جائیں، منفصل کر دیے جائیں، اس طرح سے قرآنی مطالب کو پیش کر دیا جائے کہ ان کا آپس میں ربط ہی ختم ہو جائے۔ یہ انکاس ہے، یہ شیرازہ بکھیر دیا آپ نے اس کاتب کا، یا اس ترتیب کا، یا اس نظم کا جو اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کے امور کو آپس میں ربط دے کے ایجاد کیا تھا۔ قرآن کے مقابلے میں وہ صفت جو مقابل قرآن ہے وہ تفرق ہے، جم و تفریق۔ جس طرح ریاضی میں آپ یہ دو کام کرتے ہیں، عدد کو جم بھی کرتے ہیں، عدد کو تفریق بھی کرتے ہیں۔ تفریق یعنی عدد کو ایک دوسرے عدد سے علیحدہ کر دینا، ایک عدد کو دوسرے عدد میں جمع کرنا اور اسی عدد کو اس عدد سے نکال کے علیحدہ کر دینا، یہ تفریق ہے۔ یہی کام اعداد میں جم بھی کرتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے، جم ہی ہے، لیکن حقیقی جم حقائق میں ہے، امور میں ہے، اشیاء میں ہے، کہ مطالب میں ہے، وہ ہدایت کے منشور میں ہے، کہ یہ چیزیں جو انسان کی ہدایت کی ضرورتیں ہیں مختلف ہیں، منتشر ہیں، پراکندہ ہیں، متعدد ہیں، ان سب کو اکٹھا کرنا یہ ان کی قرآن ہے، یہ ان کی قراءت ہے۔ قراءت ہے یعنی جم کر دینا، اکٹھا کر دینا ہے۔ اگر اس کو کوئی چاہے کہ یہ جو قرآن بنا ہے قرآن کی ضد کوئی کام کرے، مخالف کام کرے، وہ یہ ہے کہ جو جم شدہ باتیں قرآن میں اکٹھی ہیں ان کو الگ کر دے۔
اور اب ہم آیات کریمہ میں دیکھیں آپس میں آیات کا جو ربط ہے، آیات کے معانی و مطالب کا جو ربط ہے، موضوعات کا ربط ہے، یا ایک ہی آیت کے اندر صدر و ذیل کا جو ربط ہے، اس کو بالکل علیحدہ کر دیں، ہم کاٹ دیں تو ہم نے تفرقہ ڈال دیا۔ قرآن کریم نے، اللہ نے اس کو قراءت کی ہے اس کی، اور انسان نے جس کے لیے تھی اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اس مجتمع کو متفرق کر کے منتشر کر دیا ہے اس نے۔ اس کا عنوان اسی کتب سے کتاب رکھا ہے۔ کتاب سے اب معنی کیا کریں گے ہم کتاب کا؟ معنی اس تحلیل کے مطابق ذالک الکتاب، ذالک یعنی یہ ہدایت کا منظم مرتب مجموعہ۔ قرآن کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ جامع یعنی جس میں سب کچھ جمع ہے، اکٹھا ہے، یکجا ہے ساری چیزیں۔ قرآن جمع اور کتب مرتب اور منظم، متصل اور پائیدار، ثابت، یہ کتاب کا مطلب ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مطلب کتاب کی تفسیر میں نہیں بیان کیا، مکتب کی تفسیر میں بیان کیا ہے، وضاحت کی ہے، بہت خوبصورت۔ اے کاش مکتب کی جگہ لفظ کتاب استعمال کر دیتے تو زیادہ موزوں ہوتا، لیکن انہوں نے چونکہ رائج نہیں تھا، یا شہید مطہری قرآن کی تفاسیر میں جو تفاسیر متداول ہیں انہی کے مفاہیم و مطالب کے اوپر اعتماد کر کے مطالب بیان کرتے تھے۔ اپنی جو ان کی خلاقیت ہے، ابتکارات ہیں علمی جو اللہ نے ان کو توفیق دی تھی، ان کو انہوں نے علیحدہ سے پیش کیا ہے۔ لیکن جیسے فقہ میں وہی رائج فقہی فتاوی کو ہی مبنا قرار دیتے تھے، اور خود کہیں تحلیل کرنی ہوتی تو علیحدہ سے اس کا عنوان ہی الگ قرار دیتے تھے۔ یہ مطلب بہت خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا ہے مکتب کی تفسیر اور مکتب کی تشریح میں۔ وہ جو کچھ انہوں نے مکتب میں کہا ہے اصل کتاب کی وضاحت ہے، یہ کتاب کی تفسیر شمار ہوتی ہے۔ چونکہ وہ بہت ہی جامع و خوبصورت ہے، میں اسی کو ایک اقتباس اس کا پڑھتے ہیں، ہمیں بخوبی کتاب کا معنی اس فصاحت کے ذریعے سے روشن ہو جائے۔ شہید مطہری کی کتاب ہے مجموعہ آثار، جلد دوم، اور پہلی کتاب ہے اس میں جہان بینی، اس کا عنوان ہے جہان بینی۔ اس جہان بینی میں ایک باب ہے، باب چہارم، صفحہ 51 سے یہ بات شروع ہوتی ہے۔ مکتب اور فارسی تلفظ اور فارسی کتابت کے مطابق ایڈیولوجی فارسی تلفظ ہے، اس کا اردو تلفظ یعنی انگلش کے لفظ کو جب اردو میں تلفظ کیا جاتا ہے تو آئیڈیالوجی۔ اب میں فارسی تلفظ نہیں اردو کروں گا، لکھا ہوا فارسی تلفظ ہے ایڈیولوجی، لیکن میں اسے آئیڈیالوجی پڑھوں گا۔ مکتب، آئیڈیالوجی۔ مکتب اور آئیڈیالوجی دو مترادف لفظ ہیں۔ ایک انگلش کا لفظ ہے جو رائج ہو چکا ہے اور اس موجودہ عصر میں اس کو کثرت سے استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے متبادل لفظ عربی اور فارسی میں اصطلاح مکتب اختیار کیا گیا ہے، ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہ دونوں لفظ اصطلاح ہیں لغت میں۔ آئیڈیالوجی اصطلاح میں کہتے ہیں نظریہ شناسی، یعنی کسی نظریے کی شناخت، کسی بھی آئیڈیے کی، کسی نظریے کی پہچان، خود اس کی وضاحت، اس کو آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ اور مکتب لغت کے اعتبار سے مکتب جہاں پر کتب کا عمل انجام پائے، ظرف ہے اس کے لیے، لیکن اصطلاح میں مکتب مسلک، مذہب، طرز فکر اور نظریہ کو کہتے ہیں، لیکن ہر نظریہ مکتب یا آئیڈیالوجی نہیں کہلاتا اصطلاح میں۔
اصطلاحاً، اور یہ متاخر اصطلاح ہے، بہت قدیمی نہیں ہے اس معنی میں، نہ مثلاً شاید 2 صدیاں پہلے تک کہ جائیں ہم تو ہمیں مکتب اور آئیڈیالوجی کی اصطلاح دانشوروں کے کلام میں نظر نہیں آتی. یہ متاخر اصطلاح ہے، خصوصاً جب ایک الہادی آئیڈیالوجی رائج ہوئی انہوں نے یہ لفظ زیادہ استعمال کیا، پھر ان کی دیکھا دیکھی مقابل مکاتیب نے اور نظریوں نے اور مسالک نے بھی یہ لفظ اپنایا، اور یہاں سے پھر مسلمان علماء نے بھی یہ لفظ آئیڈیالوجی کا استفادہ کرنا شروع کر دیا. آئیڈیالوجی کس کو کہتے ہیں؟ ہم آئیڈیالوجی سمجھیں اس دید سے کہ جو کچھ شہید نے مکتب اور آئیڈیالوجی کی تفسیر میں کہا ہے یہ اصل میں کتاب کی الکتاب کی تفسیر ہے. کتاب اسی کو کہتے ہیں. شہید مطہری جس کو آئیڈیالوجی کہہ رہے ہیں قرآن میں اسی کو کتاب کہا جا رہا ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ مکتب یا آئیڈیالوجی چیست و چگونه تعریف می شود. مکتب کیا ہوتا ہے اور آئیڈیالوجی کیا ہے اور اس کی تعریف یا وضاحت کیا ہے. چه ضرورتی دارد کہ انسان بعنوان یک فرد و یا بعنوان عضو یک جامعه پیرو یک مکتب باشد و به یک آئیڈیالوجی بپیوندد و ایمان داشته باشد. بہت بنیادی مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان کی بطور فرد یا انسان کی بطور عضو اجتماع سوسائٹی کا ایک رکن ہونے کے ناطے یا ایک انفرادی حیثیت سے ایک انسان کی کیا ضرورت ہے. آئیڈیالوجی یا مکتب کیا ضروری ہے اس کے لیے؟ حتماً مکتب ہو، آئیڈیالوجی ہو اس کے لیے. آیا وجود یک آئیڈیالوجی برای فرد یا جامعه انسان ضروری است؟ کیا ضروری ہے ایک فرد یا ایک معاشرہ، ایک سماج، حتماً ہر صورت میں اس کو آئیڈیالوجی کی ضرورت ہے. جس طرح انہیں سماج بنانے کے لیے باقی وسائل کی ضرورت ہے اسی طرح انہیں مکتب کی ضرورت ہے، نظریے کی ضرورت ہے. مقدمے اینجا لازم است. شہید فرماتے ہیں کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کچھ تمہیدی باتیں ضروری ہیں، کچھ تمہیدی اصول ابتدائی باتیں ضروری ہیں تاکہ یہ مدعا میں بیان کر سکوں کہ ہاں ضروری ہے. شہید فرماتے ہیں ضروری ہے ایک انسان بحیثیت فرد اور انسان بحیثیت عضو معاشرہ، ان دونوں پہلوؤں سے دونوں زندگیوں کے لیے یعنی اجتماعی سماجی زندگی کے لیے اور انفرادی زندگی کے لیے ضروری ہے مکتب اور آئیڈیالوجی. فرماتے ہیں کہ فعالیت ہاں یہ انسان دو گنا التزازی و تدبیری. انسان کی جو کو حرکات ہیں، کام ہیں، 2 طرح کے ہیں. کچھ ایسے کام ہیں جن میں انسان تدبیر کرتا ہے، منصوبہ بناتا ہے، پلاننگ کرتا ہے. پہلے کوئی نظریہ بناتا ہے، پھر اس نظریے کے مطابق ایک سسٹم بناتا ہے، پھر اس کے مطابق اس کو نافذ کرتا ہے، لاگو کرتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں یہ سب کچھ ضروری نہیں ہے، یہ سب کچھ کرنا کہ پہلے نظریہ ہو یا، بلکہ وہ اندر انسان کے خواہش ہے، غریزہ ہے، اس کی ایک اندر سے طلب اٹھتی ہے اور اس کے مطابق انسان اٹھ کے اس کی تسکین کے لیے کوئی کام انجام دے دیتا ہے. وہ کام جو انسان کو سوچنے کے بعد اور منصوبہ بنانے کے بعد، تدبیر کرنے کے بعد، نقشہ بنانے کے بعد کرنے ہوتے ہیں، یہ تدبیری کام ہیں. ان کاموں کے لیے انسان کو ایک پورے نظام کی ضرورت ہے. اب یہ مفصل ہے، ہم اگر اس پوری کتاب کو پڑھیں گے تو تفسیر سے باہر چلے جائیں گے، اور بہت ہی خوبصورت ہے یہ کتاب. یہ قم مقدسہ میں توفیق تھی بعض عزیزوں کے لیے یہ تدریس کی تھی، چونکہ یہ درسی کتاب ہے، جہان بینی مطالعے کی نہیں ہے، تدریسی کتاب ہے کہ کوئی پڑھائے اس کو مسلط آدمی، اور یہ بعض عزیزوں کے لیے اس کو تدریس کیا تھا. اور ظاہر ہے کہ یہ تمہید ضروری ہے اس مطلب کو سمجھنے کے لیے جسے ہم نظر انداز کر رہے ہیں. میں وہاں عرض کروں خلاصہ جہاں پر کہ آئیڈیالوجی نہایتاً کس چیز کو کہتے ہیں.
تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ کتاب سے مراد قرآن کریم میں یہی چیز ہے. جیسے یہ یہاں پر ایک اور اصطلاح، چونکہ کتاب رائج اصطلاح نہیں تھی، مکتب اور آئیڈیالوجی رائج اصطلاح تھی. شہید مطہری جس عصر میں تھے اس زمانے میں دنیا میں بھی، اسلامی ملکوں میں بھی، اور خصوصاً ایران میں الہادی مکتب، الہادی نظریے کا زور تھا. اور شہید مطہری بائیں کے حکومت مخالف، شہنشاہ کے مخالف عالم تھے. اس کے باوجود یونیورسٹی نے، تہران یونیورسٹی نے باقاعدہ شہید مطہری کو دعوت دے کر تہران یونیورسٹی میں تدریس کے لیے بلایا تاکہ اس آئیڈیالوجی کا مقابلہ کیا جا سکے. اور یہ ساری کاوش شہید مطہری کی انہی ایام کی ہے. اس سے بھی ایک پہلے بنیادی کتاب شہید نے لکھی ہے، اصول فلسفہ و روش ریئلزم، میتھڈ آف ریئلزم. یہ اس سے بھی پہلے کی کتاب ہے، وہ پہلے مرحلے کی ہے. اس کے بعد پھر یہ کتاب جہان بینی ہے. پھر اس کے بعد آگے دوسری کتابیں ہیں. شہید کی کتابوں کا ایک نظم ہے، ترتیب ہے. بائیں کے اس وقت شہنشاہی حکومت ایران میں، وہ کوئی مسلمان حکومت نہیں تھی، نہ اسلام کو پسند کرتے تھے. ان کے اس آئیڈیالوجی کے مقابلے میں علمی مورچہ کھولنے کی وجہ یہ تھی کہ ایران یا شہنشاہ امپیریلزم سے کے بلاک میں تھا، ان کا پیروکار تھا، امریکہ کا اور یورپ کا اور مغرب کا. اور مغرب سرمایہ داری آئیڈیالوجی رکھتے ہیں. ان کی آئیڈیالوجی ہے کیپٹلزم. کیپٹلزم کے مقابلے میں سوشلزم اور کمیونزم ایک آئیڈیالوجی کے طور پر ظاہر ہوئی، جس نے سرمایہ داری مکتب اور نظریے کو شدید دھچکا پہنچایا، اتنا کہ سرمایہ داری نظام کی بقا خطرے میں ڈال دی. اب بچانے کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا. از جملہ ایک کام یہ کیا کہ انہوں نے مختلف دانشوروں سے استفادہ کیا تاکہ اس کمیونزم یا سوشلزم کو روکا جائے. سرمایہ داری نظام کو یہ تحفظ تھا کہ اس سے سرمایہ داری نظام کی بچت ہو جائے گی. اور مسلمانوں کو اس لیے اس میں دلچسپی تھی چونکہ جس طرح سرمایہ داری نظام خوفزدہ تھا سوشلزم سے، کمیونزم سے، مسلمان علماء دانشور یا ادیان سارے ہی، یہود بھی، مسیحی بھی، دیگر جتنے مذاہب تھے، چونکہ کمیونزم میں جہاں سرمایہ کہ انکار تھا سرمایہ داری کا، وہیں دین کا بھی انکار تھا، خدا کا بھی انکار تھا. لہٰذا دونوں کی دلچسپی کی علیحدہ علیحدہ وجوہات تھیں. شہید مطہری اس لیے اس آئیڈیالوجی کے مخالف تھے چونکہ وہ منکر خدا ہے اور دشمن خدا ہے. شاہ اس لیے اس کا مخالف تھا چونکہ شاہ سرمایہ داری نظام کا حامی ہے اور یہ آئیڈیالوجی سرمایہ داری نظام کی جڑیں اکھیڑ رہی ہے. اس لیے دونوں اپنے اپنے مفاد کے لیے اس آئیڈیالوجی کے مقابلے میں آئے. تو یہ کاوش اس تناظر میں شہید مطہری نے کی ہے. اب یہاں ضرورت محسوس ہوئی کہ آئیڈیالوجی کا مقابلہ آئیڈیالوجی سے ہوتا ہے، مکتب کا مقابلہ مکتب سے ہوتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں شہید مطہری یہ کہہ رہے تھے کہ وہ کتاب لے آئے ہیں. جس طرح قرآن کریم میں بھی ایک اصطلاح ہے نا، اہل کتاب یا اہل الکتاب. اہل کتاب کا ترکیب قرآن میں کثرت سے استعمال ہوئی ہے. اس کا عام ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جن کو آسمانی کتاب جن کے پاس تھی، تورات و انجیل. لیکن جب کتاب کا تشریح ہو جائے کہ کس معنی میں قرآن کتاب ہے اور کس معنی میں وہ صحیفے کتاب تھی، تو اس کا ترجمہ یہ نہیں بنتا جن کے پاس بکس تھیں، آسمانی بکس تھیں، بلکہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جن کے پاس مدون آئیڈیالوجی تھی، مکتب تھا. اہل الکتاب صاحبان مکتب، جن کے پاس ایک مدون دین تھا، منظم نظریہ تھا، جن کے پاس ایک عملی زندگی کا ایک منشور تھا، آئین تھا، اہل الکتاب تھے. ان کے مقابلے میں کون تھے؟ امی یعنی بالکل اس چیز سے فارغ اور عاری اور محروم، یعنی جن کی زندگی تو گزار رہے تھے لیکن کسی مکتب کے کتاب کے بغیر زندگی گزار رہے تھے. مدون نظریہ نہیں تھا ان کے پاس،
اور زندگی کے کوئی منظم اصول نہیں تھے، ہدایت کا کوئی نظام، بے شک الہادی ہو نہیں تھا ان کے پاس. امی یعنی فاقد، جن کے پاس کوئی آئیڈیالوجی نہ ہو، کوئی مکتب نہ ہو. خوب اسی غرض سے شہید مطہری اس میدان میں آئے اور انہوں نے آ کر جہاں جہان بینی کو ضروری قرار دیا. جس طرح علامہ اقبال کا فرمانا ہے کہ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی. لہٰذا حکمران جو جہان بان تھے انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ جہان بینی پہلے بچاؤ، پھر جہان بانی خود بچ جائے گی. جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی. اور جہان بان تو سارے ہو سکتے ہیں، جہان بین بہت کم ہوتے ہیں، نادر افراد جہان بین ہیں. یہ جہان بین ہے جو سمجھتا ہے کہ مکتب کیا ہے اور مکتب نہ ہونے کی صورت یعنی امیت کیا ہے. اور اگر آپ کے مقابلے میں کوئی کتاب آ گئی ہے یعنی مکتب آ گیا ہے، آئیڈیالوجی آ گئی ہے، وہ آئیڈیالوجی آپ کی بیخ و بن اکھاڑ کے پھینک رہی ہے. جیسے موجودہ نسل میں یہ عمل ہو رہا ہے. آج مغربی تہذیب تمام انسانیت کے لیے وہی کام کر رہی ہے جو اس دور میں کمیونسٹ نظریہ اور جہان بینی یا مکتب ادیان اور سرمایہ داری دونوں کی جڑیں کاٹ رہا تھا، ختم کر رہا تھا اور خشک کر رہا تھا. اور دونوں میدان میں اترے. ادیان نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی اور دین کا دفاع کیا، نظریے کا دفاع کیا، عقائد کا دفاع کیا. سرمایہ داری نے اپنے طریقے سے لشکر بنائے اور کمیونزم کو کمزور کیا اور آخرکار اس کو ناکارہ اور ناکام بنا دیا. ظاہر دونوں کی کاوشیں اس کے اندر شامل ہیں. لیکن اس وقت جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین لے کر آئے امی کے لیے، امی طبقے کے لیے، بعث فی الامیین رسولا. اس رسول نے آ کر امیین کو کیا کرنا ہے؟ یعلمہم الکتابہ، مکتب لے کر آیا رسول امیین کے لیے. امی کہتے ہی اس کو ہیں جس کے پاس نظریہ نہیں ہے، آئیڈیالوجی نہیں ہے، مکتب نہیں ہے، یعنی مدون ہدایت کا منشور ترتیب یافتہ نظم و نظام نہیں ہے. اس لیے ان کے اندر لے کر آئے. اور اس وقت جو رسول اللہ جو کتاب لے کر آئے تو مقابلے میں جو ایک بڑا خطرہ سامنے پیش آیا جس کی توقع نہیں ہو رہی تھی لیکن ہو گیا، وہ اہل کتاب یعنی پہلے سے ایک مکتب اور ایک آئیڈیالوجی رکھنے والے وہ اپنی آئیڈیالوجی لے کر میدان میں موجود تھے اور انہوں نے زیادہ میدان مارنے کی کوشش کی. لہٰذا قرآن کریم نے دو طبقے سامنے رکھے ہیں جو اسلام کے یا قرآن کے مقابلے میں تھے. ایک مشرک امی یعنی اہل کتاب نہیں تھے، ایک وہ یعنی دو قسم کے کافر، ایک کافر امی بغیر مکتب والا، بغیر آئیڈیالوجی والا، ایک کافر جو آئیڈیالوجی رکھتا ہے اور صاحب مکتب ہے. خوب جو مشرک ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی تجزیہ نہیں ہے، کوئی تحلیل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. یہ بہت ہی آسان دشمن ہے. صرف اس کے پاس جہالت ہے، جاہلیت ہے اور زور ہے، طاقت ہے. یہ فقط ان باتوں کے اوپر قائم ہے. یہ جو مشرک یا امی دشمن ہے. وہ جو اہل کتاب ہے اس کے پاس وہ سب کچھ بھی ہے جو ان کے پاس تھا. اضافہ یہ ہے کہ ان کے پاس مکتب بھی موجود ہے، کتاب بھی موجود ہے اور اس کتاب کے اندر ان کے لیے ایک پوری رہنمائی کا ایک پورا ڈھانچہ بھی موجود ہے. وہی صورتحال آج کی مسلمان نسل کو درپیش ہے کہ ان کے مقابلے میں جو چیز ان کے لیے آئی ہے وہ ایک مکتب یا ایک آئیڈیالوجی تہذیب بن کر میدان میں آئی ہے. اس لیے یہ بات شہید مطہری نے چھیڑی. اب اس میں ہم صرف یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ مکتب ہوتا کیا ہے، کس کو مکتب کہتے ہیں. اب یہ بھی ایک مزیدار بات ہے کہ شہید مطہری نے مکتب اور آئیڈیالوجی کی بحث میں سب کچھ قرآن پیش کیا ہے. یعنی مکتب کی تشریح اور آئیڈیالوجی کی تشریح میں
قرآن پیش کیا ہے، لیکن یہ کام ایک نہیں کیا کہ کتاب کا بھی ٹائٹل دے دیتے، مکتب، آئیڈیالوجی اور الکتاب، کہ یہی جو دفاع کیا جا رہا ہے، چونکہ جو دلیل بھی لائے ہیں وہ قرآن سے لائے ہیں کہ قرآن نے مکتب پیش کیا ہے، لیکن اس مکتب کو الکتاب سے نہیں جوڑ سکے۔ مثلا یہ فرماتے ہیں کہ بدون شک آئیڈیالوجی اسلامی از نوع اول و خاستگاہ آن فطرت انسان است، لہذا مخاطب اسلام الناس عموم مردم است۔ ایک قرآن کا مخاطب ناس ہے، جیسا پہلے بھی بیان کیا کہ ہدن للناس، نہ طبقے یا گروہی خاص۔ اسلام عملاً توانستے از میان ہمیں یہ گروہا یا حامی و ہمیں یہ گروہا حامی و پشتیبان جلب کند حتی از میان طبقے کے با آنہا بے نبرد برخاستہ است، یعنی طبقہ یہ ملا و مطرف بے اصطلاح قرآن، جس طبقے کے خلاف قرآن نے لوگوں کو اٹھایا، قیام کروایا، انقلاب کروایا، خود اس طبقے میں سے بھی لوگ اسلامی آئیڈیالوجی کے ساتھ ملے آ کر سربازگیری از طبقی علیہ خود آن طبقے و از گروہی علیہ منافع خود آن گروہ، بلکہ شورانیدن یک فرد علیہ تباہ کاری شخص خودش، یعنی ایک شخص کو اپنے ہی سسٹم کے خلاف، اپنے ہی نظام کے خلاف اٹھانا، یہ قرآن نے یہ کام کیا ہے۔ کاری است کہ اسلام فراوان در طول تاریخ کردے و می کند، اسلام به حکم آن که دین است و در درونی ترین لایه‌های وجود انسان نفوذ می کند و از طرف دیگر بر فطرت انسانی انسان تکیه دارد، قادر است فرد را علیه تباهکاری خودش بر آشوباند و بشوراند و انقلاب خود علیہ خود بے وجود آورد۔ اب یہ طاقت ہے قرآن کی کہ قرآن ایک فرد کو جو خود تباہ کار ہے، فاسد نظام کا پیروکار ہے، تو قرآن اس فرد کو جو فاسد نظام کا حصہ بنا ہوا ہے، رکن ہے، اس فرد کو خود اپنے خلاف اور اپنے فاسد نظام کے خلاف اٹھا کے اس کے مقابلے میں لا کھڑا کرتا ہے۔ بے وجود آورد کے نامش توبہ است۔ وہ اب توجہ کریں، توبہ کی مکتبی تفسیر کیا ہے اور توبہ کی متحجرانہ تفسیر کیا ہے۔ توبہ، شہید مطہری کیا کہتے ہیں کہ توبہ ایک مجرم کو ایک فاسد مجرمانہ نظام کے خلاف لا کے کھڑا کر دینا، کہ جس کو بنایا تھا، جس کو تعمیر کیا تھا جو نظام، اب اس کو خراب کرو۔ طاغوتی نظام کے رکن کو خود اس طغیان کے خلاف کھڑا کر کے کہ اس طغیان کو اب ختم کرو تم، یہ توبہ ہے۔ آئیڈیالوجی ہائی گروہی و طبقاتی تنہا قدرت انقلابی شان شورانیدن فرد علیہ فرد دیگر یا طبقے علیہ طبقے دیگر است، ولی ہرگز قادر نیستند انقلاب فرد علیہ خود برپا کنند۔ یہ میں صرف اس لیے حوالہ دیا ہے کہ شہید مطہری نے اس باب کے ذیل میں جتنی بحث کی ہے قرآن سے کی ہے، لیکن قرآنی آیات کو مکتب اور آئیڈیالوجی کی اصطلاح کی وضاحت کے لیے پیش کیا ہے، جبکہ یہ تمام وضاحت کتاب کی وضاحت شمار ہوتی ہے، جس کو قرآن ذالک الکتاب کہہ رہا ہے، یہ سب اسی کی تفسیر ہے کہ کتاب یہ چیز ہے۔ مثلا شہید مطہری اب دوسرے 5ویں باب میں مکتب کی جامعیت کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، یعنی جس کو قرآن کہہ رہا ہے، یعنی ہدایت کے قرآنیت کی تفسیر، وہاں کتابیت کی تفسیر ہے، یہ قرآنیت کی تفسیر ہے۔ قرآن یعنی جامع، جس نے جم کر دی ہے ہر انسانی ضرورت، ہر انسانی ہدایت، ہر انسانی زندگی کا پہلو قرآن نے اس کے متعلق رہنمائی، آگہی، نظام، اصول، دستورات، قواعد سب اکٹھے کر دیے ہیں۔ یہ قرآنیت قرآن ہے۔ اس کو شہید مطہری یوں فرماتے ہیں، لیکن نہ قرآن یہ نہیں فرماتے کہ یہ قرآن کی تفسیر ہے، یہ مکتب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مکتب ایک جامع چیز ہے۔ اسلام کے برچنین جہان بینی بنیاد شدہ اس مکتب یاس جامع،
جامعیت ہے اسلام میں، و واقع گرا، اسی وجہ سے اس کو قرآن کہتے ہیں، واقعیت ہے اس میں اور جامعیت ہے اس میں۔ در اسلام به همه جوانب نیازهای انسانی اعم از دنیایی یا آخرتی، جسمی یا روحی، عقلی و فکری یا احساسی و عاطفی، فردی یا اجتماعی توجہ شدہ است۔ یہی قرآنیت ہے کہ انسان کے لیے ہے، چونکہ ہدن للناس ہے تو ناس کی تمام ضرورتیں دنیاوی، اخروی، مادی، معنوی، فردی، اجتماعی، ظاہری، باطنی، فردی، صنفی، سماجی، ہر طرح کی رہنمائی جامع شکل میں، اس کی وجہ سے اس کو قرآن کہا گیا ہے۔ اور رسول اللہ کو فرمان ہے سورہ قیامہ میں کہ آپ تعجیل نہ کریں، جلدی نہ کریں، جمع ہونے دیں اس کو، یعنی یہ جامعیت اس کی برقرار ہونے دیں، پھر آپ اس کا اظہار کریں۔ چونکہ وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے آگاہی دے دی تھی، لیکن یہ پابندی تھی کہ یہ آپ نے بیان نہیں کرنا۔ کب کرنا ہے؟ جب ہم انا علینا جمعہ و قرآنہ، ہم اس کو جمع کریں گے، اس کو قرآن کریں گے، پھر آپ نے جمع کے بعد جب وقت آئے گا پھر آپ نے اس کو پیش کرنا ہے لوگوں کے سامنے۔ اب اس کی پھر تشریح شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جو جامعیت ہے، مجموعہ یہ تعلیمات اسلامی از یک لحاظ سے بخش را تشکیل می دہد، اصول عقائد آگاہی ہے، اخلاقیات ہیں، احکام ہیں، اور پھر اس کے مقابلے میں جو انسان کو خطرات ہیں، آفات ہیں، لغزشیں ہیں، جہاں انسان نقصان اٹھا سکتا ہے، مضرات ہیں، یہ ساری آگاہی اسی کو ہدایت کہتے ہیں کہ انسان منزل پر کیسے پہنچے گا، راستے میں وسائل سفر کیا ہیں ہدایت کے، اور خطرے کیا ہیں، اور ان خطرات سے محفوظ رہنے کا دستور و قاعدہ و قانون کیا ہے، یہ سب انسان کے لیے قرآن کریم نے ذکر کر دیا ہے۔ خوب یہ ساری چیزیں اس طرح سے قرآن نے جوڑ کے مرتب کر کے پیش کی ہیں، اور پھر اس کا عنوان کتاب قرار دیا ہے۔ جیسا اشارہ کیا تھا کہ یہ توجہ بہت کم محققین میں آئی ہے۔ مثلا شہید مطہری اسلام کو مکتب تو سمجھتے ہیں کہ مکتب ہے، لیکن کتاب کو مکتب کا معنی نہیں کیا، چونکہ کتاب کی تشریح میں احترام کیا ہے ان مفسرین کا جنہوں نے کتاب کو صحیفہ ترجمہ کیا ہے، یعنی جس میں لکھائی، کتابت کو لکھائی ترجمہ کیا ہے، اور کتاب کو مکتوب معنی کیا ہے، اور اس مصدر کو مفعولی معنی میں لے گئے ہیں۔ تو شہید مطہری نے ان کے احترام میں کتاب کو لکھی ہوئی چیز یا لکھائی کے مجموعے میں معنی کیا ہے، لیکن قرآن تو کسی جگہ بھی لکھائی کے معنی میں نہیں لے رہا۔ لکھی ہوئی مسودہ یا لکھا ہوا دستور یہ مصادیق کے کتاب میں سے ہے۔ کتاب جمع شدہ، جوڑی ہوئی چیز، متصل، مرتب، منظم، ترتیب دادہ شدہ چیز، اس کو قرآن نے کتاب کہا ہے۔ دوسری شخصیت ہے علامہ اقبال، جنہوں نے اس طرف توجہ کی ہے کہ کتاب، یہ جو کتاب، چونکہ علامہ جب پڑھتے ہیں قرآن تو انہیں یہ تو محسوس ہو جاتا ہے کہ استعمال لفظ کتاب کا یہ وہ معنی نہیں دیتا جو اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، اس کا کچھ اور مقصود ہے۔ اتنا ارتکاز ان کا قائم ہو گیا تھا، لیکن اب وہ کھولیں وہ کیا چیز ہے، یہ ان کے کلام میں مجھے نہیں معلوم کہیں انہوں نے وضاحت کی ہے یا نہیں کی۔ بہرکیف یہ شہید مطہری کی یہ کاوش ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم انہیں عطا فرمائے۔ پس کتاب در اصل مقصود یا معنی جب ہم کریں، یعنی قرآن کتاب کہتا ہے ایک مدون، منظم، مرتب مجموعے کو جس میں انسان سے متعلقہ ہدایت کے تمام امور اکٹھے کر دیے گئے ہیں اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط کر دیا گیا ہے، چونکہ کتب در اصل ارتباط کا نام ہے۔
یعنی آگاہی ضروری قرآن میں ہے، اس آگاہی کو انسان کی ضرورتوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، اور ان ضرورتوں کو انسان کے مقاصد کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ مثلاً انسان کے فرائض کیا ہیں، ان فرائض کو انسان کے عقائد کے ساتھ اور انسان کے آگاہی کے ساتھ ربط دے دیا گیا ہے، اور انہی فرائض کو انسان کے نتائج کے ساتھ، مقاصد و اہداف و انجام و فرجام کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ کس خوبصورتی کے ساتھ یہ ربط قرآن نے ایجاد کیا ہے کہ ایک چیز مرتبط کی ہے انسان سے، انسان کے عمل سے، انسان کے فکر سے، انسان کے دل سے، پھر انسان کی آگاہی سے، اس کو ربط دیا ہے انسان کے ارادے سے، پھر اس کو ربط دیا ہے انسان کی حرکت سے، پھر اس کو ربط دیا ہے انسان کے نتیجے سے، پھر اس کو ربط دیا ہے انسان کے آخری مقصد نہایت کے ساتھ کہ یہ عمل جو یہاں بیٹھ کے کر رہے ہو، یہ نتیجہ اس کا نہایتاً غرض اقصیٰ میں یہ نتیجہ اس کا آپ کے سامنے برآمد ہوگا۔ یہی کاتب ہے، یہ ترتیب اور یہ ربط دینا، یہ کتابت ہے قرآن کریم ہے، یہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پس کتاب کو ایک بہت ہی بنیادی حیثیت حاصل ہے عنوان کتاب کو ہدایت میں۔ اگر کتاب کا ہی معنی درست نہ ہوا تو خشت اول چون حد میں مارکج تا سریا برود دیوار کج۔ اگر کتاب لکھائی کے اس ظرف کو کہیں جس میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، پھر ختم ہو گئی بات، یہیں پر بند ہو گیا۔ یعنی اب اس قرآن سے نہ مکتب نکلے گا، نہ آئیڈیالوجی نکلے گی، نہ منظم مرتب ہدایت نکلے گی، نہ زندگی کا دستور نکلے گا، نہ آپس میں مرتبط کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہ کیا چیز ہوگی؟ پھر ظاہر ہے کتاب ہے، لکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہونے کی وجہ سے کتاب کہتے ہیں۔ یہ تبرک ہے، اس میں ثواب ہے اس کے پڑھنے میں، اجر ہے اس کے پڑھنے میں، باقی فرعی فوائد ہیں۔ آخر کوئی فائدہ نہ ہوا تو استخارہ تو کر ہی سکتے ہیں اس سے، چونکہ لکھی ہوئی چیزوں سے یہ تو ایک عام رائج استفادہ کر سکتے۔ پھر بے خاصیت ہو جاتی ہے کتاب، مکتب بے خاصیت ہو جاتا ہے جب اپنا معنی کھو بیٹھے۔ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہ قوم اس نے قرآن کو مہجور رکھ دیا ہے، ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ قرآن کی مہجوریت کی بنیاد یہ ہے کہ آپ اس کی اصل جو معنی تھا لفظی وہ بھی درست نہیں کر پائے، تاکہ آپ اس کے پھر اس کے مطابق اس صراط مستقیم پر، اس شاہراہ پر چڑھ جاتے اور ساری زندگی یہاں گزرتی اور انجام وہی ہوتا جس کو قرآن وہ آخرت اور آخرت حسین و زیبا زندگی کا انجام جو قرآن کریم پیش کرتا ہے انسان کے سامنے، وہ نتیجہ آپ کے سامنے ہو۔ قرآن میں اسی لفظ کتاب یا اس کو متعدد مصادیق کے اوپر معنی تطبیق کیا گیا ہے، اور مفسرین نے ان مصادیق کو معانی شمار کیے ہیں۔ مثلا نامہ عمل، انسان جو آخرت میں جس کو نامہ عمل ترجمہ کیا جاتا ہے، قرآن نے اس کو بھی کتاب کہا ہے کہ انسان نہایتاً آخر میں جو چیز رکھتا ہے اپنے پاس یا جو دکھائے گا وہ کیا ہے؟ کتاب۔ آخر میں بھی انسان کے پاس صرف کتاب رہ جانی ہے، لیکن وہ کتاب اور یہ کتاب انسان یہ دیکھے گا، یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کی کتاب اور انسان کی جو کتاب ہے، یعنی انسان نے جن چیزوں کو زندگی میں جوڑا ہے، جن اعمال کو کتاب کیوں کہا گیا ہے؟ اعمال کے مجموعے کے یا اس آخری نتیجے کو، چونکہ زندگی بھر یہی تو کیا ہے ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں نا، اشیاء کو آپس میں ربط دے رہے ہیں، ناموزوں چیزوں کو آپس میں جوڑ رہے ہیں، تو کتب کر رہے ہیں، کتابت کر رہے ہیں ہم بھی ان چیزوں کو جو نہیں جوڑنا چاہیے، جو جوڑ دیں آپس میں، جوڑ کے یہ مجموعہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں گئے، کیا لائے؟ وہ کتاب۔ اب پڑھو اس کو، دیکھو اس کو۔ جب انسان نگاہ کرے گا اس کتاب پر تو پھر فاصلہ صاف ہو جائے گا کہ آپ کو تو ایک کتاب دی تھی، ایک مرتب منظم مجموعہ ہدایت کا دیا تھا متصل، جس میں ہر چیز ترتیب سے تھی۔ تیری جو کتاب ہے اس میں تو ترتیب نہیں ہے، کچھ اور ہے، بے ڈنگا ہے، بہت ہی ناموزوں ہے یہ۔ وہ بگاڑ
اس کو بھی کتاب ہی کا عنوان دیا ہے۔ اسی طرح جو انسان لکھتا ہے، نامہ نگاری کرتا ہے، یہ خط لکھتا ہے، اس کو بھی کتاب کہا ہے، چونکہ اس کے اندر بھی یہی عنوان پایا جاتا ہے کہ کچھ چیزوں کو آپس میں ربط دے کے مطالب، مقاصد، اغراض۔ مثلا حضرت سلیمان نے خط لکھا ملکہ سبا کو، اور اس نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ یہ کتاب ہے جو مبین، جو مجھے وصول ہوئی ہے۔ یعنی یہ ایک بہت ہی مرتب منظم مطلب ہے جس میں ساری چیزیں واضح ہیں ہمارے لیے۔ کیا ہے اس کے اندر؟ نہ کہ خط لکھائی کی وجہ سے کتاب ہے، نہ اپنے مضمون کے لحاظ سے یہ کتاب ہے، اس میں واضح مقصد لکھا ہوا ہے ہمارے لیے، جو انہوں نے لکھا ہے کہ آپ یہ کر رہے ہو اور آپ کو یہ کرنا ہے، اس کرنے کے لیے آپ اگر انجام تیار ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو پھر اس انجام کے لیے تیار رہو۔ یہ اس طرح سے جڑی ہوئی چیز، تو انہوں نے بھی اس کو کہا یہ کتاب ہے، یعنی ایک مرتب مجموعہ ہے جو آپ کو وصول ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں یہی مادہ کاتب جس سے کتاب بنا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے احکام کے لیے بھی بیان کیا ہے، جیسے کتب اللہ علی نفسہ الرحمہ، کتب اللہ، یا کتب علیکم الصیام۔ بہت سارے آیات ہیں اس مضمون کی کہ جہاں پر کاتبہ کے ذریعے سے کوئی حکم بیان ہو رہا ہے، انسانوں کے لیے، مومنوں کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کیا جا رہا ہے۔ بعض مفسرین نے ان سب کو معانی ذکر کیے ہیں، یعنی وہ جیسا عربی کے بارے میں توہم ہے کہ ہر لفظ کے 70 معانی ہوتے ہیں، تو کاتبہ کے بھی 70 معنی لکھے ہیں، ان میں سے جہاں جہاں استعمال ہوا ہے اس کو ایک معنی مستقل لحاظ کیا ہے نا، وہاں بھی یہی معنی ہے۔ چونکہ کاتبہ جوڑنے کو کہتے ہیں، سینے کو کہتے ہیں، دو چیزوں کو آپس میں جوڑ کر اور اس طرح سے ان کو سلائی کریں کہ وہ محکم پختہ ہو جائیں، پائیدار ہو جائیں، اس کے اندر ثبات بھی آ جائے۔ جیسے کہا تھا کہ مثال ایک کہ عرب کاتب کہتے تھے جب بوری میں غلہ ڈال کے اس کا سرا دہنا سی دیتے تھے، اب یہ بوری گرے، اونٹ پہ لا دیں، گھوڑے پہ لا دیں، الٹی رکھیں، سیدھی رکھیں، اتنی محکم سلائی کرتے تھے وہ پختہ کہ اس کے اندر پڑا ہوا مظروف یا غلہ نکلتا نہیں تھا، ضائع نہیں ہوتا تھا۔ پس کاتب جہاں سلائی ہے وہاں پر اس سلائی یا جوڑنا ہے، اس جوڑنے کا ایک نتیجہ محکم کاری ہے اور مضبوط اس کو بنانا، یہ بھی اس کا لازمہ، یعنی اسی معنی کا حصہ ہے، یہ جز ہے اس کا، ورنہ ہر جوڑنے کو کاتب نہیں کہتے، جو وہ جوڑنا جس کے اندر یہ خصوصیات موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام بیان کیے ہیں، لیکن جیسے نماز کے بارے میں ہی نہیں کہا کہ کتب علیکم الصلاۃ، صیام کے بارے میں کتب علیکم الصیام، یا اور بہت ساری آیات میں ہیں جن میں کتبہ کے ذریعے سے احکام اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں۔ خوب، یہ ویسے تو تمام احکام چونکہ کتاب میں ہیں تو عمل کتب سے ہی گزرے ہوئے ہیں، یعنی ہدایت کا جو جن میں کتبہ لفظ استعمال نہیں ہوا، نماز ہے جیسے، یا حج ہے، یا دیگر احکام ہیں، حج میں تو ہے ظاہراً میرے خیال میں، باقی احکام میں نہیں ہیں، اگر لفظ کاتب استعمال نہیں ہوا لیکن ہیں وہ کاتب، چونکہ مجموعی طور پر کتاب ہے، کتاب ایک عنوانی کلی ہے تمام دین کے لیے، یہ تمام دین کاتب ہے، کتابت ہے یہ، لیکن کچھ کو خصوصی طور پر اس عنوان سے معنون کیا ہے کہ ان میں تاکید ہے کہ یہ عمل ان میں ہوا ہے، انجام پایا ہے، وہ اپنے محل میں انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ سورہ بقرہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، یا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کتب علیکم الصیام، اسی طرح کتب علیکم القتال،
کتب علیہم القتل، یا اسی طرح کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ. خوب یہ اس الفاظ کے ساتھ کتبہ کے ساتھ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں. یہ بھی اسی معنی میں ہے، یعنی ان موارد کو اگر ہم دیکھیں تو ایک خصوصیت مشترک رکھتے ہیں. تمام احکام کاتب ہیں، کتاب ہیں، یعنی انسان کے اوپر لازم قرار دیے گئے ہیں، محکم مرتبط کر دیے گئے ہیں، اور اس طرح سے یہ ہدایت جڑی ہے کہ اب یہ کھلے گی نہیں، جیسا روایات میں ہے کہ یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کا یہ دین اسی طرح سے رہے گا. اس طرح سے اللہ نے اس کو مکتوب کیا ہے، اس طرح سے جوڑا ہے، آپس میں ربط دیا ہے اور اس کے اندر استحکام ایجاد کر دیا ہے. اس کے باوجود جگہ جگہ ضرورت پڑی ہے، ایسی جگہ جہاں پر جیسے آج ہیں ہم، مثلا بعض چیزیں ہمیں دشوار لگتی ہیں، سخت لگتی ہیں، اور ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی متبادل مل جائے، کوئی گنجائش نکل آئے، کوئی کہیں سے نرمی. ہر انسان کی یہ باطنی اندرونی کمزوری ہے کہ وظائف، فرائض، ذمہ داریوں میں ہم آسان راستہ کو ترجیح دیتے ہیں، آسانی کو ترجیح دیتا ہے انسان. کچھ امور ایسے ہیں جن میں انسان آسانی سے آمادہ نہیں ہوتا، یہ سمجھتا ہے کہ یہاں چھوٹ مل سکتی ہے یا یہاں کچھ اور صورت بھی بن سکتی ہے، متبادل صورت بھی بن سکتی ہے. انسان ہمیشہ سختی کے مقابلے میں جب آتا ہے، دشواری کے مقابلے میں آتا ہے، تو یہاں پر اس کو کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اس فرمان میں، حکم میں، دستور میں سے ہی کوئی گنجائش نکالیں. جیسا ابھی عموماً مومنین متدینین کرتے ہیں، کوئی کام انہیں کرنا ہے تو اس کے لیے کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، حکم پوچھتے ہیں، وہ حکم جو ہے بتا دیتا ہے، انہیں سخت لگتا ہے تو دوسرے عالم کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر تیسرے عالم کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر چوتھے عالم کے پاس چلے جاتے ہیں، جب تک ان کو اپنی مرضی کا کوئی فتویٰ نہ بتا دے اس وقت تک یہ پوچھتے رہتے ہیں، جبکہ پہلے نے صحیح بتا دیا تھا، اس نے جو بتایا تھا وہی حکم ہے، دوسرے نے بھی وہی بتانا ہے. لیکن یہ اس وقت تک پوچھتے رہتے ہیں جب تک انہیں کوئی آسان راستہ کوئی بندہ نکال کے نہ دے دے، اور بعض کر لیتے ہیں، ان کے لیے یہ سہولت نکال لیتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں. ایسے احکام کے بارے میں صیغہ امر استعمال نہیں ہوا، بلکہ کتبہ کے ذریعے سے وہ حکم بیان کیا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ پکا ہے. یہ چونکہ کاتب پکا کرنے کو کہتے ہیں، اس سلائی کو پکا، محکم، مستحکم، کہ یہ پکا حکم ہے، اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ کے لیے، یہ کاتب ہو گیا ہے. یہ ویسے تمام دین کتاب ہے، لیکن یہ احکام خصوصیت کے ساتھ مکتوب ہو گئے ہیں. مکتوب یعنی پکے ہو گئے ہیں، ان میں نہ نکالو. مثلا قصاص ہے، پکا حکم ہے، اب آپ کسی زمانے میں قصاص سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرنا. روزہ سخت ہے تو کتبہ پکا حکم بیان کر دیا، اسے ڈاکٹروں سے جا کر چھوٹ نہیں لے سکتے آپ. اسی طرح جتنے بھی احکام کتبہ سے بیان ہوئے ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو اس خصوصیت میں مشترک ہیں کہ سختی ہے ان کے اندر، اور اس سختی سے انسان بچنا چاہتا ہے، اور اس کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ پکا ہے. یہ حکم کتبہ یعنی پکا حکم ہے. عموماً اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ کتبہ علیکم الصیام، لکھ دیا گیا ہے تمہارے لیے. وہ باقی بھی تو لکھ دیا گیا، نماز بھی تو لکھ دی گئی ہے. جن میں کتبہ نہیں ہے تو وہ لکھے ہوئے نہیں ہیں، وہ سنائے گئے ہیں، اعلان کیے گئے ہیں، وہ بھی لکھے گئے ہیں سارے. یعنی جو ان احکام کی جو کیفیت ہے دوسرے بھی ویسے ہی ہیں. دین کے جتنی ہدایت احکام ہیں وہ سب ایک ہی نظام سے بنے ہیں. بعض کو کتبہ کے ذریعے بیان کیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ پکے احکام ہیں، پکے قوانین ہیں، یہ نہیں چھیڑے جا سکتے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس خصوصیت کو بیان کرنے کے لیے. بعض نے مفسرین نے یہ کام کیا ہے کہ ان تمام استعمالات سے کتاب کا، کتبہ کا، کتبہ کا معنی کشف کیا ہے کہ کتبہ اتنے معانی پر
دلالت کرتا ہے، ایک ہی معنی ہے جوڑنا اور پکا کرنا، جوڑ کر پکا کرنا یہ کتب ہے، اور ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح انسان کے لیے بیان کر دیا۔ شہید مطاری فرماتے ہیں کہ اس طرح اگر منظم ہدایت ہو، مرتب ہو، متصل ہو، ترتیب ہو، اس کے اندر نظم ہو، نظام ہو، جامعیت ہو، آج کی رائج اصطلاح میں اس کو آئیڈیالوجی کہتے ہیں، آئیڈیالوجی کا ترجمہ مکتب ہوتا ہے، لیکن کلام خدا میں اس کو کتاب کہتے ہیں، اسی کو کتاب کہتے ہیں۔ کتاب یعنی آئیڈیالوجی، منظم مرتب ہدایت کا مجموعہ جو پوری زندگی انسان پر حاوی ہو، اس کے تمام ابعاد زندگی کے اوپر مشتمل ہو، اسی کو الکتاب کہتے ہیں۔ جامعیت کی وجہ سے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اب باقی پھر اس کی خصوصیات ہیں، جس میں سے پہلی خصوصیت ذکر کی گئی ہے کہ لا ریب فی ہے، یہ لا ریب ہے، اس کے اندر کوئی ریب نہیں ہے، یہ بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد وعلیہ